سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں سے اچھے طریقے سے سوچ کر سمجھ کر فکر کر کر غور کریں کہ ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت ہے جو ہم نے صرف اس لیے صرف کیا ہے کہ ہمارا دین کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے اور دین کے لیے ہم کچھ اپنے آپ کو پیش کر سکیں، اپنے وقت کا تعین کریں۔ اس کے بعد پھر اپنا جتنا مال اللہ نے دیا ہے اس مال میں سے آپ دیکھیں کہ ہم کیا اس میں سے اتنا کچھ نکال رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے مذہب کے لیے، دین کے مشن کے لیے کام آ جائے۔ کچھ نہ کچھ آپ باعث بنے دین پھیلانے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو اس رنگ میں بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت تم تک پہنچ گئی ہے، اب میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم نے اس آیت کو آگے پہنچانا ہے۔ صحابہ اگر ابلاغ دین نہ کرتے، تبلیغ نہ کرتے، اپنے پاس چیزیں رکھتے تو ہم تک دین پہنچتا نہ۔ انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، روایت حدیث کا معاملہ ہو یا حفظ دین کا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ پھر ہمارے محدثین نے محنت کی اور کتابیں جمع کر کے ترتیب دے کے ہم تک پہنچائیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کی بات آگے پہنچائیں، خیر کی بات۔ ہمیں بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں، بڑی ہمیں کہانیاں یاد ہوتی ہیں، تو یہ تو ہمیں الجھا دے گا یہ سارا معاملہ۔ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم جمعے والے دن اپنے خطیب صاحب سے جو حدیث سنتے ہیں اسے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیں اور پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں، اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں، میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں۔ تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھریں۔ اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا، لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث۔ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے، کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے، کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے۔ فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت شیخ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد، آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب لکھی اور بریلی شریف کے عرس میں وہ کتاب بانٹی گئی۔ 24 سفر کو علماء کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور ہزاروں علماء اس میں، راسخ العلم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ۔ حضور مفتی اعظم نے وہ کتاب سامنے رکھی اور کتاب سامنے رکھ کے علماء سے کہا کہ یہ شرعی اعتراض ہے مجھ پر اور یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب۔ جو شرعی اعتراض تھے ان کے جوابات دے دیے۔ فرمایا کچھ انہوں نے نا اخلاقی اعتراضات کیے ہیں تو میں کسی کی ذات پر اتر کر بات نہیں کرنا چاہتا۔
کچھ انہوں نے ذاتی اعتراضات کیے ہیں، اور جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی شخصیت پر اتر کر، نیچے اتر کر بات نہیں کرتی. تو یہ شرعی اعتراضات تھے، یہ جواب ہے. تو علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کتاب کب چھپے گی؟ تو آپ فرمانے لگی چھپے گی کوئی نہیں. یہ کہ حضور نے آپ کے خلاف لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں چھپے گی نہیں، آپ کو بھی تو چھاپنی چاہیے. تو آپ فرمانے لگے یار جی انہوں نے لکھا ہے تو کچھ بندے نا اس کتاب کی وجہ سے مجھ سے کٹ کے ان سے جڑ گئے ہیں. تو اب جب ان کا ذہن مجھ سے کٹا ہے، کسی اور کی طرف جڑا ہے، تو اب میں جواب لکھوں گا تو وہاں سے بھی کٹ جائیں گے، تو پھر منتشر ہو جائے گا ان کا ذہن، ہو سکتا ہے کسی گمراہی کی جانب چلے جائیں. تو چلو میری ایک ذات ہدف تنقید بنی ہے تو کوئی حرج نہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہنی نقصان ہو. میں لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا پیار دینا چاہتا ہوں، دین سے بیزار نہیں کرنا چاہتا. مہربانی فرمائیں. میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تھا، تقریر کرنے والوں، نقابت کرنے والوں، بس کرو. آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو. حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا. ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے، لیکن اتنا انتشار، اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانا زنی، اس قدر زیادہ خوف کا معیار. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے. شریف آدمی شرارتی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہم نے شرارتی لوگوں کو مضبوط کر دیا. تو دین سے نفرت نہیں دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، لوگوں کو دین کی محبت دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، دین کا ذوق دلائیں، لوگوں کو قریب کریں. آج کی بات ہے، ایک دوست بڑی دور سے آیا ہے، آج کی بات بڑی دور سے. اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آ گیا ہوں. میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں. مجھے ہر وقت کا وسوسہ، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی مصیبت. وہ کہتا ہے میں جس عالم کے، درویش کے، صوفی کے، مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کچھ مل جاتی ہے. تو دین سچا ہے، کھرا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پہ عمل کرنے والا بھی کوئی کھرا مل جائے؟ میں جدھر جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے. تو یاد رکھیں، جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ ہم نے تباہی کر دی ہے، ہم نے ظلم کی انتہا کر دی. مہربانی فرمائیں، یہ بڑا صاف ستھرا دین ہے، یہ بڑا پارسا دین ہے، یہ بڑا کھرا دین ہے. اور یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں نا سارے غلط ہو گئے، ایک میں صرف ٹھیک بچا ہوں، تو انہیں بتاؤ تمہاری بات مانے کہ مدینے والے رسول کی بات مانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے. تو اس لیے انتشار کا مزاج چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں. میٹھی بات کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں. لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں. نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا. تو یہ کون سی کہانی سنا رہے ہو؟ نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں. سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ تو شاندار ہوتا ہے، سچ تو سونا ہوتا ہے، سچ کا تو چہرہ نکھرا ہوا ہوتا ہے. سچ کہاں کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا کسیلا تو ہے، اس لیے تو نے ساری تباہی اتار دی. تیسری بات، آج کی اس گفتگو میں تیسرا پیغام امام علی مقام کی شہادت کے لحاظ سے یہ سنیں کہ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہوں سارے لوگ اسے ایگری بھی کریں. یہ بھی ضروری تو سب کو منوانے کا مزاج بھی چھوڑ دیں. یہ بھی امام حسین کا پیغام ہے. اس وقت تو ڈھیر سارے لوگ یزید کی طرف چلے گئے تھے اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں، نواسہ رسول، جگر گوش ہے بطول. یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا خون ہے، یہ نبی کریم کا خون بہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. نبی پاک کا خون بہ گیا، لیکن 4.5 سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا. آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی کیوں ہے؟ بھئی وہ 4.5 سال پھر بھی نکال گیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگایا تھا. حضرت یوسف سچے تھے،
पर पूरे मिस्र में उसने बात भी फैला दी। 12 साल जेल में भी रहे, थे तो सच्चे ना, लेकिन उस सच को निखरते 12 साल लग गए। लेकिन रब करीम ने फरमाया यूसुफ सच्चे हो, पर 12 साल फिर भी जेल में रहना पड़ेगा, सच्चे भी हो खरे भी हो। पर 12 साल जेल में रहे, पर अर्श के मालिक ने फरमाया पहले आप मिस्र के कैदी थे, अब आपका सच निखर गया है तो मिस्र का हुक्मरान बना दिया जाएगा। चौथी बात ये सुने और अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ ना हमारी महफिल रह गई है, तन्हाई ख़त्म हो गई है। थोड़ा तन्हाई में रहना भी शुरू करें। तन्हाई में किस तरह रहना है? मुसल्ले के साथ, इबादत के साथ, दर्द के साथ, सोज के साथ, यानी ज़ौक़ के साथ। कोई नाक चला लें आप और आप हो, कलाम हो और मदीने वाले रसूल की याद हो। बेआबाद ना रखें, अपने दिल को आबाद रखें। ये थोड़ी बहुत मिल के इबादत है तो कर लें, वरना अकेले भी हम प्लानिंग ही करते रहते हैं, दोस्तों में भी साजिश करते रहते हैं। दफ़ा करें, सियासतें होती रहती हैं, ये कब जान छोड़ती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ वक्त मुसल्ले को ज़रूर दें। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात अमर बिन साद इमाम अली मकाम के खैमे में आया और आके कहने लगा हुसैन बातें दो ही हैं, अब यजीद और बैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और दीगर कोई और बात सुनने को तैयार नहीं होते, दो ही बातें हैं, या आपको बैत करनी है या जंग करनी है। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, 1 रात की मोहलत, सवेरे बताऊंगा क्या करना है। 9-10 की दरमियानी रात अमर बिन साद ने कहा ठीक है, मैं सवेरे आ जाऊंगा। तो अमर बिन साद खैमे से बाहर निकला तो हजरत अब्बास बिन अली, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर बारगाह हुए तो इमाम अली मकाम से अर्ज करने लगे भाईजान मुझे पता है सवेरे आपने क्या फैसला करना है और आपको भी पता है सवेरे क्या फैसला करना है। तो ये बदबातन किस्म के लोग हैं, ये सोचेंगे पता नहीं हुसैन कमजोर पड़ गया। तो अभी बताना था कि हमने बैत नहीं करनी, आपने रात मोहलत क्यों मांगी? ये पता नहीं रात क्या क्या बदगुमानियां सोचेंगे। फैसला तो सवेरे भी वही होना है और अब भी वही होना है कि हम यजीद की बैत करने को तैयार नहीं है, तो आप ये भी बात कर देते। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे अब्बास तेरा क्या ख्याल है? मैंने सोचने के लिए टाइम लिया है। तेरा क्या ख्याल है कि मैंने कोई नए राह तलाश करनी है? कोई मुझे और किसी फौज के पहुंच जाने की उम्मीद है? कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना कुछ सोचना है, फैसला भी वही है जिसका तुझे पता है। लेकिन भाई ये आखिरी रात बची है, कल हुसैन दुनिया से जाएगा, आखिरी रात बची है। दिल करता है कि आज की रात ना मैं रज रज के अपने रब को सजदे करूं, मैं जी भर के उसकी इबादत करूं, ये पेशानी उसके हुजूर नाज झुके। और यार हुसैन इब्ने अली तो एक रात बाकायदा बचाएं कि मैंने अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है और तू सारी रातें ज़ाया कर देता है। तो तन्हाई में कुछ ना कुछ इबादत करें। मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैदान करबला की हवाओं का सदका, अल्लाह ताला हुसैन इब्ने अली के खून का सदका हमारी ज़िंदगी पर्दा पोशी वाली करे और मौत ईमान वाली करे, और अल्लाह ताला हमें हर फितने से महफूज रखे और हमारी औलादों को भी हुजूर की औलाद का वफ़ादार रखे। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।